کہ میں نبی الاسلام کے ہونٹ مبارک کو دیکھ رہا ہوں، آیا وہ جو جواب میں ہلے ہیں کہ نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام غزوات میں شریک ہوا، صرف ایک واحد غزوہ تبوک تھا جس میں شریک نہ ہوا۔ میرے پاس مال و دولت کی کمی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے میں اتنا امیر بھی نہیں تھا جتنا غزوہ تبوک کے وقت میں امیر تھا۔ لوگ زور و شور سے تیاری کر رہے تھے اور نبی الاسلام نے اعلان کر دیا کہ تبوک جانا ہے، گرمی زیادہ ہے، لہٰذا تمام لوگ اپنی اپنی تیاری کر لیں۔ تمام لوگ اپنی تیاری میں مصروف تھے اور میں رہ گیا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں کل صبح تیاری کروں گا، نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن صبح ایسے ہی کوشش کی، نہیں ہو سکی۔ اتنے میں قافلہ نکل گیا، لشکر روانہ ہو گیا اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ میں پیچھے رہ گیا۔ نبی الاسلام جب غزوہ تبوک میں اپنے مقام پر پہنچے تو وہاں پر نبی الاسلام نے میرا ذکر کیا، پوچھا کہ اس کا کیا ہوا۔ تو کسی ایک شخص نے کہا کہ اس کو مال اور جمال کی اکڑ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر بولے کہ یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بھلا آدمی تھا۔ نبی الاسلام خاموش ہو گئے۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لشکر روانہ ہونے کے بعد جب میں بازار میں گھومتا تو میں وہاں پر دیکھتا کہ صرف منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، صرف وہ لوگ وہاں پر باقی ہیں، باقی میں وہاں پر گھوم رہا ہوتا۔ اتنے میں خبر آئی کہ نبی الاسلام اپنے قافلے سمیت واپس آ رہے ہیں، تو میں بھی اب دل میں یہ عذر پیش کرنے لگا کہ کیا کون سا عذر ہوں جو میں پیش کروں، میری جان بچ جائے۔ لیکن پھر خیال آتا کہ نبی الاسلام کو وحی کے ذریعے خبر ہو جائے گی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اتنے میں نبی الاسلام کا قافلہ واپس آ گیا۔ میں نے اپنے خاندان کے سمجھدار لوگوں سے سب سے مشورہ کیا، پھر میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ نبی الاسلام جب بھی سفر سے واپس آتے تو وہ سب سے پہلے مسجد میں نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد وہیں پر بیٹھ جاتے۔ مجھ سے پہلے تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے وہاں پر اپنے عذر پیش کیے۔ نبی الاسلام نے ان کے لیے استغفار کیا اور ان کو کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم جاؤ۔ جب میں سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے، میرے پاس اس سے پہلے اتنا مال نہیں تھا کہ میں نہ جا سکتا، میرے پاس سواریاں بھی تھی، لیکن یا رسول اللہ میں نہیں جا سکا۔ نبی الاسلام خاموش ہو گئے اور کہا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نکلا تو مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ جیسا میں تھا ویسے ہی دو اور صحابی بھی تھے، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ۔ میں ان کے ہاں گیا، پوچھا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی عذر پیش کیا اور نبی الاسلام نے ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ کوئی بھی شخص ان 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی۔ مدینہ میں گلیوں میں بازار میں کہیں بھی جاتا تو مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، میں سلام کرتا تو کوئی جواب نہ دیتا۔ میں مسجد میں جاتا تو میں دیکھتا نبی الاسلام جب نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے تو میں سلام کرتا اور دل میں خیال کرتا کہ میں نبی الاسلام کے ہونٹ مبارک کو دیکھ رہا ہوں، آیا وہ جواب میں ہلے ہیں کہ نہیں۔ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو نبی الاسلام میری طرف توجہ فرما رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی میں ان کی طرف دیکھتا تو نبی الاسلام دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ میں مسلمانوں سے سلام کرتا تو کوئی مجھے جواب نہ دیتا۔ آخرکار ایسے کرتے کرتے 40 دن گزر گئے۔ میں روتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا۔ اتنے میں ایک دن تنگ آیا تو میں چچا زاد بھائی ہیں ان کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے باغات میں کام کر رہے تھے۔ میں ان کی دیوار پھلانگ کے اوپر گیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری بار اسی طرح کہا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری بار جب ایسا کہا تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے آنسو نکل پڑے اور میں رو پڑا وہاں پر۔ میں نیچے اترا، گھر چلا گیا۔ جب 40 دن ہو گئے تو نبی الاسلام کے ایک قاصد آیا اور وہ کہنے لگا کہ تم اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کیا میں ان کو طلاق دے دوں؟ تو اس قاصد نے کہا نہیں، طلاق نہیں دو بلکہ ان کو الگ کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اس طرح دوسرے صحابیوں کو بھی ایسی ہی کہا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا تنگ ہو گیا کہ میرے اوپر یہ زمین مجھے تنگ لگنے لگی، میرا دل اندر سے مجھے گھٹن محسوس کرنے لگا، اور میں ایسا اتنا تنگ ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ 50ویں دن کی صبح تھی، نماز فجر کے بعد میں ایک گھر کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک پہاڑی سے آواز آئی، اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ تو میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا کہ کشادگی آ گئی ہے۔ اور اتنے میں ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے پاس آیا اور اس نے
मुझे इस चीज़ की खुशखबरी दी। तो जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो कपड़े मैंने उतार के उसको हदिया कर दिए, और फिर उसके बाद मैंने किसी से कपड़े मांग कर नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और नबी इस्लाम को देखा तो नबी इस्लाम का चेहरा चमक रहा था, क्योंकि जब नबी इस्लाम खुश होते थे तो उनका चेहरा चमक जाता था। वो सहाबी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, या रसूलल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये खुशखबरी अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आयतें नाजिल की हैं। और फिर वो आयतें क्या थी? वो अला सलासिल खुल्लिफू, ये पूरी आयत सूरह तौबा की 118 नंबर आयत पूरी है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। वो सहाबी कहते हैं कि नबी इस्लाम ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारी पैदाइश के बाद से सबसे बड़ा खुशखबरी का दिन वो ये आज का दिन है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन है। तो काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैं कभी भी किसी भी ग़ज़वा में पीछे नहीं रहा, और मैं दिल में सोचता था कि अगर मैं झूठ बोल देता तो वक्ती तौर पर नबी इस्लाम मुझे मेरे हुज़ूर को कबूल कर लेते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आ जाता और फिर मेरे लिए पकड़ होती। लेकिन मैंने वक्ती सच बोला, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर मुझसे नाराज़गी हुई सब लोगों की, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जब फैसला आया, अल्लाह ताला ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।